کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان نے پہلی بار ریت کے درمیان پانی کو کیسے قابو کیا ہوگا؟ جہاں زندگی کا ایک قطرہ بھی نایاب ہو، وہاں کسی قوم نے نہ صرف بقا حاصل کی بلکہ ایک سلطنت بنائی، ایسی سلطنت جس نے وقت کے مقابلے میں اپنے علم کو تراشا، اپنے شہروں کو چٹانوں سے نکالا اور ریت کو زندگی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ کہانی ہے نبطیوں کی، وہ لوگ جنہیں آج دنیا بھول چکی ہے مگر جن کے ہاتھوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو آج کے انجینئر صرف خواب میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عرب کی زمین ابھی سلطنتوں کا نقشہ نہیں بنی تھی۔ شمال کی طرف پتھروں اور ریت سے بھری وادیوں کے درمیان ایک قوم ابھر رہی تھی۔ ان کے پاس نہ دریا تھے، نہ سمندر، نہ کوئی بڑی فوج، مگر ان کے پاس ایک چیز تھی: علم۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ صحرا میں حکومت اس کے پاس ہے جو پانی پر حکومت کرے، اور یہی ان کا ہنر تھا۔ نبطی خانہ بدوش تھے مگر عام بدوؤں جیسے نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ریگستان کی وسعتیں تھیں مگر ذہن میں حساب، زاویے اور بہاؤ کے اصول۔ وہ تاجر تھے جو قافلے لے کر عرب کے جنوب سے شام تک جاتے۔ ان کا راستہ لمبا اور خطرناک تھا، ریت کے طوفان، لٹیروں کے حملے اور پیاس۔ لیکن اسی راستے پر انہوں نے اپنی طاقت بنائی۔ وہ پانی کے ذخیرے بناتے گئے، راستوں پر حوض تراشتے گئے اور ہر پڑاؤ کو زندگی کے قابل بنایا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے صحرا کے دل میں اپنی ایک دنیا بنا لی۔ وقت کے ساتھ یہ خانہ بدوش مستقل بستیاں بسانے لگے۔ انہوں نے وادیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے، جن میں سب سے مشہور شہر تھا البترا، وہی شہر جو آج پتھروں کے درمیان تراشا ہوا ایک عجوبہ ہے۔ جب تم البترا میں داخل ہوتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ بلند و بالا چٹانوں کے درمیان ایک تنگ درہ جسے السیق کہتے ہیں، اس کے آخر میں اچانک روشنی پھیلتی ہے اور تمہارے سامنے نمودار ہوتا ہے الخزنہ، خزانے کا مندر۔ وہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے خود کو تراش کر انسان کی عبادت کے لیے پیش کیا ہو۔ لیکن الخزنہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ نبطیوں کے ذہن کی علامت ہے۔ یہ عمارت چٹان میں تراشی گئی مگر اس میں موجود ہر ستون، ہر طاقچہ ایک حساب کے ساتھ بنایا گیا۔ اور یہ صرف مذہبی مقام نہیں تھا، اس کے نیچے چھپی نالیاں، پانی کے گزرگاہیں، سب کچھ ایک منظم نظام کا حصہ تھیں۔ نبطی جانتے تھے کہ بارش ان کے لیے تحفہ ہے مگر عارضی، لہٰذا انہوں نے اسے قید کرنا سیکھا۔ پہاڑوں سے بہنے والے برساتی پانی کو وہ نالیوں اور سرنگوں کے ذریعے اکٹھا کرتے، پھر اسے زیر زمین حوضوں میں محفوظ کر لیتے۔ یہ حوض اتنے گہرے اور درست مقام پر بنائے جاتے کہ گرمیوں کی تپش بھی ان کا پانی خشک نہ کر پاتی۔ ان کے شہروں میں ہر مکان اور گلی پانی کے بہاؤ کے اصول کے تحت بنائی گئی تھی۔ گھروں کی چھتوں پر جمع ہونے والا پانی نالیوں سے بہہ کر نیچے تالابوں میں پہنچتا۔ یہ تالاب صرف ذخیرہ نہیں تھے، وہ زندگی کا نظام تھے۔ نبطی انجینئرز اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ پانی ضائع نہ ہو اور ساتھ ہی آلودہ بھی نہ ہو۔ انہوں نے پانی کے بہاؤ کے لیے قدرتی زاویوں کو استعمال کیا، زمین کی ڈھلوانوں کو پڑھا اور ہر قطرہ گنتی میں رکھا۔ ایک موجودہ ماہر آثار کہتا ہے کہ نبطی وہ لوگ تھے جنہوں نے ریت کو پڑھنا سیکھا۔ واقعی وہ زمین کے اندر چھپی کہانیاں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک چٹان محض پتھر نہیں بلکہ زندہ تھی۔ وہ اسے تراشتے نہیں تھے، اس سے بات کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی عمارتیں آج بھی قائم ہیں۔ جب دوسری تہذیبیں دریاؤں کے کنارے پھلتی پھولتی رہیں، مصر نیل کے کنارے، میسوپوٹیمیا دجلہ و فرات پر، نبطیوں نے دریا کے بغیر ریت کے بیچ اپنی سلطنت قائم کی۔ یہی ان کی عظمت تھی اور یہی ان کا راز۔ ان کے پاس کوئی عظیم بادشاہ نہیں تھا جس کے نام پر سلطنت کھڑی ہو۔ ان کی طاقت ان کے علم، ان کی اجتماعی عقل میں تھی۔ ہر شہری جانتا تھا کہ پانی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت مذہب سے کم نہیں۔ ایک نبطی محاورہ مشہور تھا: پانی کو ضائع کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے۔ یہ جملہ ان کے سماج کے ہر اصول میں جھلکتا تھا اور یہی اصول ان کے شہر کی بنیاد بنا۔ البترا صرف خوبصورت نہیں، منظم بھی تھا۔ گھروں کے بیچ چھپی نالیاں، ذخیرے اور تقسیم کے راستے، یہ سب اتنے عمدگی سے بنائے گئے کہ اگر بارش زیادہ بھی ہو جائے تو پانی سیلاب کی صورت میں ضائع نہ ہو بلکہ خود بخود زیر زمین چلا جائے۔ یہ قدرت اور انجینئرنگ کا وہ ملاپ تھا جو اس وقت کی کسی اور تہذیب کے بس کی بات نہ تھی۔ جب روم کی سلطنت شمال سے پھیلی تو نبطی اس سے ٹکرانے نہیں آئے بلکہ انہوں نے تجارت کے ذریعے رومیوں سے رشتہ بنایا۔
ان کی سلطنت دراصل راستوں کی سلطنت تھی، روٹ آف انسینس، خوشبوؤں اور مسالوں کی شاہراہ۔ جن راستوں پر ان کے قافلے گزرتے وہ پانی کے ذخائر، چھوٹے چھوٹے قلعے اور آرام گاہوں سے مزین ہوتے۔ یوں ان کا نظام پورے خطے میں زندگی کی شریعہ بن گیا۔ رومی معماروں نے جب ان کے شہر دیکھے تو حیران رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ رومیوں نے بعد میں اپنے شہروں میں نبطیوں کے واٹر سسٹم کی نقل کی۔ ان کی آبی نالیاں اور ذخائر رومی انجینئرنگ کے لیے ماڈل بنے۔ لیکن وقت بدلا، تجارت کے راستے تبدیل ہوئے اور نبطیوں کے قافلے کم ہوتے گئے۔ رومی اثر بڑھتا گیا، حتیٰ کہ نبطیوں کی سلطنت روم کے زیر سایہ آ گئی، لیکن ان کے علم کو کوئی مٹا نہ سکا۔ آج جب ماہرین آثار البترا میں کھدائی کرتے ہیں تو زیر زمین سرنگوں میں بہتے ہوئے پانی کے نشانات اب بھی ملتے ہیں۔ دیواروں پر کندھا لکیریں، پتھروں پر بنی نالیوں کے نشانات، یہ سب گواہ ہیں کہ ایک وقت تھا جب یہاں زندگی بہتی تھی۔ کئی ماہرین کہتے ہیں کہ نبطیوں نے انجینئرنگ نہیں کی، انہوں نے ایک فلسفہ اپنایا۔ پانی کو دشمن نہ سمجھو بلکہ دوست بناؤ۔ وہ اس بہاؤ کو روکتے نہیں تھے بلکہ اسے قابو میں رکھتے تھے، اسے زمین کے ساتھ ہم آہنگ کرتے تھے، اور یہی ان کی تہذیب کی روح تھی۔ آج بھی اگر تم البترا کے گلی کوچوں میں چلو تو محسوس ہوگا کہ ہوا کچھ کہہ رہی ہے۔ ہر چٹان، ہر دیوار، ہر دروازہ جیسے ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ رات کو جب چاندنی ان پتھروں پر پڑتی ہے تو وہ جیسے بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے ریت سے پانی نکالا اور خاموشی سے سلطنت بنائی۔ یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے مگر کہانی نہیں، کیونکہ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ نبطی صرف انجینئر نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے تاجروں میں سے بھی تھے۔ انہوں نے بخور، عود، سونا، مسالے اور خواب بیچے، اور انہی راستوں پر بنی ان کی طاقت ان کا زوال بھی لائی۔ صحرا اب خاموش ہے مگر ہوا میں آج بھی ایک سرگوشی باقی ہے۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی کو پتھر میں بہایا۔